اعلان نبوت کے وقت غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار کر گئے، کنارہ کش ہو گئے اس دنیا سے، اور غار حرا میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ تو اسی دوران جب یہ سلسلہ چل رہا تھا غار حرا میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جبریل امی فرشتوں کے سردار بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، غار حرا کے اندر اپنی شکل میں آئے۔ مصطفیٰ دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ بتقاضائے بشریت، انسانی تقاضے کے مطابق اچانک ایک شکل جو عام طور پہ دیکھی نہیں گئی وہ سامنے ہو تو ظاہر سی بات ہے دل میں انسانی تقاضے کے مطابق گھبراہٹ ہوتی۔ فرشتے نے آ کر کچھ بات کی، وہ بات حدیث پاک کے اندر منقول ہے۔ پیغمبر غار حرا سے آئے بالکل گھبرائے ہوئے، اور جب آپ گھر تشریف لائے تو اپنی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، کہ اے میری شریک حیات مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ۔ تو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کو چادر اڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کی ابتدائی آیات کریمہ، یا ایھا المزمل، جو بات پیغمبر نے کہی، جو لفظ پیغمبر نے کہا اپنی بیوی سے، زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھ کو گھبراہٹ ہو رہی، تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے اور اوڑھ کر آرام کرنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیجیے۔ ہم لوگ بھی قیام کرتے ہیں بفضلہ تعالی، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیے۔ الا قلیلا، رات کو قیام کیجیے مگر تھوڑا۔ اب ہم میں سے کوئی اگر رات میں قیام کرے، عبادت کرے، تو شریعت کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، تقاضا یہ ہے، اس کی چاہت شریعت کی یہ ہے کہ اور زیادہ اور زیادہ، یعنی آپ جتنا قیام کریں، جتنی عبادت کریں کم ہے۔ لیکن پیغمبر جو عبادت کر رہے ہیں، رات تو یہی ہوگی، ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے رات 18 گھنٹے کی ہو گئی تو بہت زیادہ قیام ہو رہا ہے، نہیں، رات یہی ہے جو ہمارے لیے، دن وہی ہے جو ہمارے لیے۔ پیغمبر قیام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا کیجئے، اے پیغمبر زیادہ نہیں کیجئے۔ کتنا کیجئے؟ تو اللہ نے آگے بیان فرمایا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو نصف رات کیجئے اللہ کی عبادت، یا یہ کہ اس سے کم کیجئے، نصف رات سے بھی کم کیجئے۔ چلو پھر اور لگا کہ نہیں صاحب یہ تو کم ہو جائے گا، رات کو 2 حصے میں بانٹا، ایک تو آدھا اللہ نے کہا، پھر اس سے بھی کم، اچھا چلو اگر دل نہیں بھرتا تو او زد علیہ، چلو تھوڑا اور زیادہ کر لیجیے۔ دیکھیں انداز، دیکھیں اللہ کے انداز کلام پہ غور کریں۔ اے پیغمبر، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کیجئے، پہلے کامن کا مگر تھوڑا کیجئے۔ اب تھوڑے کی کوئی حد تو نہیں ہوتی، اگر 1 گھنٹہ بھی کر لیا تو وہ تھوڑا ہے، 10 منٹ بھی کیا تو تھوڑا ہی ہے، لیکن پھر تھوڑے کی تفصیل کی، یا تو آدھی رات کیجئے یا اس سے کم۔ پھر پتا چلا کہ پتا نہیں محبوب کہیں کچھ اور نہ سمجھ لے، تو فرمایا چلو تھوڑا زیادہ کر لو، بڑھا دو۔ یعنی یہ جو انداز کلام ہے، تھوڑا کرو، آدھا کرو، پھر آدھے سے کم کرو، پھر تھوڑا دل چاہے تو تھوڑا اور کر دو، یعنی زیادہ مت کرو۔ رب کیا چاہ رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں سے شریعت کیا چاہتی ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی بھی عبادت کر دے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو شریعت کہے کہ کم ہے، اللہ کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا۔ لیکن پیغمبر اگر عبادت کر رہے ہیں تو آواز آتی ہے کہ آپ تھوڑا کریں، آدھی رات کریں یا اس سے کم کریں، یا تھوڑا دل چاہتا ہے تو تھوڑا بڑھا لیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اے پیغمبر یہ جو قرآن اتر رہا ہے آپ کے اوپر اور اترے گا 23 سالہ مدت میں، مدت نبوت میں، تو اے پیغمبر آپ اس قرآن کو جلدی جلدی نہیں پڑھیں۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟
اس کی اگلی سورہ میں، سورہ قیامہ میں اللہ نے بیان کیا، جب جبریل امین قرآن لے کر آتے پہاڑوں کے اندر غار حرا میں پیغمبر کو پڑھ کے سناتے، تو پیغمبر یاد کرنے کی خاطر تیز تیز پڑھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل پڑھ رہے ہیں تو چھوٹ جائے، وہ پڑھ رہے ہیں تو پیغمبر بہت تیز پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر اپنی زبان کو آپ حرکت مت دیجئے جلدی جلدی، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم ہے نا، آپ کا رب ہے نا جو اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ جلدی جلدی مت پڑھیں، یعنی اللہ کی کا تقاضا، اللہ کی چاہت وہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قاری جب قرآن پڑھے تو بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، یہ قرآن کی چاہت ہے، شریعت کا مزاج ہے کہ آپ قرآن کو آسان اور آرام آرام سے پڑھیں۔ اسی لیے میں جب اس آیت کو پڑھا اپنے تفسیری دور میں، یہ آیت جب میں نے پڑھی، میں بھی قرآن بہت تیز پڑھتا تھا، کتنے سال سے تراویح سنا رہا ہوں، 2004 سے کتنے سال ہو گئے، 20 سال سے بھی زائد ہو گئے اب، تو شروع میں بہت تیز قرآن پڑھتا تھا، بہت جیسے عام حافظ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت شروع زمانہ تھا، یاد بھی بہت شاندار تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، دماغ بالکل خالی تھا، قرآن ہی قرآن تھا، تو بہت تیز پڑھتے تھے، لیکن جب دنیا کو دیکھا، ملک عرب اور ان لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھا، اور اپنے آپ پہ جب دیکھا، یہ کیا تقابل، مقابلہ کیا، پتا چلا کہ ہم لوگ تو جاہل لوگ، قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے، ہر لفظ کی ادائیگی، چونکہ اپنے یہاں کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، ہمارے یہاں کی سوچ ہی ایسی، لوگوں کا بس اور حافظ چاہیے تیز تیز پڑھنے والا، تو جو حافظ بنتا ہے وہ بھی اسی جیسا ماحول، خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، تو حافظ کوئی بننا، وہ دیکھا رہے یہ تو بہت تیز پڑھتا ہے، یہ بھی تیز پڑھنے لگے، نہیں، قرآن کو جب بھی پڑھیں، ہم رہیں نہ رہیں یا آپ کہیں بھی تراویح پڑھیں تو اس بات کا خیال رکھیں اس حافظ کے پیچھے پڑھیں جو قرآن کے تلفظ کو صحیح ادا کرے اور قرآن کے الفاظ کی رعایت کرتا، آپ کو کچھ سمجھ میں آتا، جیسے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اچھا الحمدللہ کوئی بھی حافظ پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ کو یاد رہتا ہے، اور جو آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن کم سے کم 10 ورڈ اگر پڑھا جا رہا ہے تو ہم کو 5 تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، اتنا تو ہونا چاہیے، پورا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پورا آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ قرآن پڑھنے کے خود عادی ہوں گے، جیسے ہم 30واں پارہ پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ہلکی ہلکی سورہ اچھے سے سنائی دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ خود پڑھتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، وہ آسان ہے، تو آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایک ایک لفظ موتی کی طرح بکھرا ہوا، لیکن اور پارہ پڑھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ اور پارہ آپ پڑھتے نہیں، آپ کی مشق میں نہیں، آپ کی عادت میں نہیں، اگر آپ کی عادت میں ہو تو وہ بھی سمجھ میں آئے، لیکن اگر کچھ حافظ ایسے ہیں بہت تیز پڑھتے ہیں، الفاظ کٹ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے بالکل، بہت غور کرنے پر بھی، تو ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنا بیکار ہے، بے سود ہے، بلکہ گناہ عظیم ہے، قرآن کی توہین ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مزاج شریعت اور تقاضۂ شریعت یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، جس کا بیان اللہ نے خود پیغمبر سے کیا، پیغمبر آپ جلدی جلدی مت پڑھیے، کیوں ہڑبڑاتے ہیں آپ زبان تیز تیز چلا رہے ہیں، آرام سے پڑھیے، قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں آپ کے رب کا کام، یہ ارشاد فرمایا، اور قرآن کو آرام سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اس آیت میں جو بات میں نے کہی ہے، اس میں 2 بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کا لاڈ پتہ چلتا، لاڈ، کتنے لاڈلے پیغمبر ہیں ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور پیغمبر سے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھے، کھنگال لیں، کسی سے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی، اے موسیٰ، اے الیاس، اے ہارون، اے داؤد تم بہت عبادت کرتے ہو، نہیں، بلکہ کہا کہ تم اور شکر ادا کرو، بے شک میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے، اور پیغمبر سے یہ کہا، لیکن میرے پیغمبر سے کیا کہا، اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو عبادت کیجئے تو تھوڑا کیجئے، آپ بہت عبادت کرتے، جبکہ اللہ نے بندے کو پیدا ہی کس لیے کیا، عبادت کے لیے کیا،
ہر وقت اس کی عبادت ہی مقصود ہے نا، لیکن پیغمبر کا لاڈ و پیار یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ عبادت میں بھی ان پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ آرام آرام سے پڑھیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو سنے بھی یا پڑھے بھی آسان لب و لہجے میں پڑھا کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرے۔ دوسری آیت جو اگلی سورہ میں نے تلاوت کی وہ یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اپنے یہاں ان سب شخصیات پہ نہ گفتگو کی جاتی ہے نہ ان کی تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، یہ سب حصہ چلا گیا شیعوں کے حصے، یہ حصہ ان کا ہو گیا، وہ علی علی کرے تو ہم سوچتے ہم کیوں کریں، نہیں، ہم اہل سنت و جماعت کا تو ایمان ہے خلفائے راشدین کا تذکرہ، حضرت صدیق اکبر کو پڑھنا، ان کی زندگی کو پڑھنا، حضرت فاروق اعظم کی زندگی پڑھنا، عثمان غنی کی سیرت کو پڑھنا، علی شیر خدا کے فضائل و کمالات کو پڑھنا، عشرہ مبشرہ کی زندگی اور ان کے حالات کو پڑھنا، یہ تو میرا وطیرہ ہے، لیکن میری قسمت ہے کہ ہم لوگ نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ دہر کی 3 آیت مبارکہ۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی شیر خدا کے لخت جگر، نور نظر، حضرت حسنین کریمین طیبین و طاہرین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بیمار پڑ گئے۔ اب باپ کا پیار تو پیار ہوتا ہے، ساری دنیا کا پیار الگ اور باپ کا پیار ایک پلے میں، مقابلہ نہیں ہو سکتا، باپ تو باپ ہے۔ تو دیکھیں کہ دونوں بچے کو بخار ہے اور شدت کا بخار ہے، بہت تیز بخار ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے اپنی شریک حیات یعنی فاطمہ الزہرا سے کہا چلو ہم دونوں منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بخار سے شفا عطا کیا تو ہم لوگ 3 روزہ رکھیں گے، یہ منت مانی۔ اب یہ جان لیں، ایک بات یہاں پہ بول دیتے ہیں کہ بخار ایک ایسی بیماری ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کو برا نہیں جانا۔ ارے بخار کب سے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس زندگی میں بخار سے گزارتا ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ بخار ایک ایسی بیماری، نبی نے منع فرمایا خبردار بخار آئے تو یہ مت کہو بار بار چلا جائے، بخار چلا جائے، میں بہت دن سے نہیں، یہ پریشان نہیں ہونا۔ بخار میں جب تک ہو گناہ بڑی تیزی سے کرتے، یہاں تک کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر ایک دن کسی کو بخار لگا ایمان کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے کوسوں دور فرما دیتا۔ تو بخار ایک ایسی بیماری ہے جس کو مصطفیٰ نے چاہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بخار میں ہوتا کیا، گرمی ہوتی، تو وہ تو چھوٹے تھے نا، ننھے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور بچپنا تھا، تو اس زمانے میں بخار آ گیا، وہ تو شریعت کے مکلف نہیں تھے اس وقت، شریعت کا قانون ان پر لاگو نہیں ہو رہا تھا، تو باپ کی محبت تھی، منت مان لی کہ اللہ میرے بچے کو شفا دے، منت مانی تو اللہ کے فضل سے شفا مل گئی، دونوں بچے صحت پا گئے، بخار جاتا رہا، دور ہو گیا۔ تو اب منت پوری کرنی ہے۔ اپنے یہاں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ منت بھی غلط مان لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کریں گے کیا، منت مانیں گے کہ میرا بیٹا اگر کامیاب ہو گیا تو کتنے لوگ یہاں بھیکا شاہ سیلانی ہے، مزار ہے، تو ہم جا کے مرغا چڑھائیں گے، کوئی مان لے گا چادر چڑھائیں گے، عجیب عجیب منت مان، یہ کوئی منت ہے؟ مرغا چڑھانا، خسی چڑھانا، بکرا چڑھانا، یہ سب کیا منت ہے؟ منت وہ ہے جو شریعت چاہے اور اسی منت کو پورا کرنا لازم بھی ہے۔ شریعت کے مزاج کے خلاف اگر منت مانی ہے آپ نے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں، وہ بیکار سی منت ہے۔ کوئی منت مان لیتا میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو ہم اجمیر جا کر کے چادر چڑھائیں گے، ارے یہ کون سی منت ہے بھائی؟ منت وہ ماننی چاہیے جو شریعت اجازت دیتی، جیسے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ہم 10 رکعت نماز پڑھیں گے، 3 روزہ رکھیں گے، ہم کسی غریب کو کھلا دیں گے، راہ خدا میں ہم یہاں خرچ کر دیں گے، یہ سب منت ماننی، اور یہ ماننا جائز ہے، وہ تو جائز بھی نہیں، وہ سب منت ماننا جائز نہیں، لیکن جہالت ہے، لوگ منت مانتے عجب عجب منت سب۔ تو جب بچے صحت پا گئے تو اب وقت آیا کہ منت کو پورا کیا جائے، تو وہ منت پوری کی جائے، تو اب دونوں نے یعنی میاں بیوی نے، حضرت علی نے اور فاطمہ نے روزہ رکھا،
پہلا روزہ ہے رکھ لی، بڑی مفلسی کا زمانہ، غربت کا زمانہ، مزدوری کر رہے، کہیں سے 2-4 کھجوریں مل گئی، اتنی کھیتی بھی تو نہیں تھی نا کھجور کی۔ تو اب افطار کا وقت آیا تو دونوں میاں بیوی بیٹھے گھر میں کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی کہ میں مسکین ہوں، اگر کچھ ہے تو میں بڑا بھوکا ہوں، کچھ ہے تو اللہ کے نام پر مجھے کھلا دو۔ اب افطار کا وقت ہے، دونوں بھوکے ہیں، اٹھایا افطار کا سارا سامان اٹھا کر دروازہ کھولا، مسکین کو دے دیا، پانی پیا، افطار کیا، نماز ادا کی، جو نماز۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، تینوں روزے کی منت تھی، پھر افطار لے کے بیٹھے، دروازے پہ دستک، میں یتیم ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کچھ کھلا دے، کچھ دے دے۔ اٹھایا، جو کچھ تھا ہی کیا، اس وقت کے زمانے میں غربت بالکل اپنی چرم سیما پہ تھی، اٹھایا اور دے دیا۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر وہی حالات، کسی نے کہا دروازے پہ میں قیدی ہوں، قرآن نے اس کو بیان کیا، مسکین ہوں و یتیم ہوں و اسیرا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، اور تیسرے دن ایک قیدی آیا۔ ابھی قید سے چھوٹ کر آ رہا ہوں، کچھ کھانے کو ہے نہیں، کہاں جاؤں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کچھ ہے تو کچھ دے دو میرا۔ اب اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے مصطفیٰ کے گھر والے کیسے ہوگے، دے دیا، کھلائی، اور کھلانے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ اے کھانے والوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ کس طرح کی اجرت؟ شکر ادا کرو، کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ جیسے اپنے یہاں آتے ہیں نا بیچارے مانگنے والے لوگ، اللہ تمہارا بھلا کرے، ارے تم کو اچھا رکھے، نہیں یہ بھی نہیں چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ بات کہی تھی شیر خدا نے، کہا کہ ہم جو کھلا رہے ہیں کسی کو، تو ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکرانہ کا دو مول چاہتے ہیں، کہ کوئی شکرانے کے مول بولے کہ آپ کا بڑا شکریہ، نہ یہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے کس کے لیے کھلایا ہے؟ اللہ کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اے مسکین، اے یتیم، اے قیدی، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ ہم کو تم سے نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکرانے کے دو مول چاہیے، کہ تم کوئی شکر کے دو الفاظ ادا کرو کہ آپ کا بڑا شکر، یہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو ایمان کا لیول ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں، دین کا کام یا کوئی بھی کام، تو مومن کس لیے کرتے ہیں؟ رضائے مولا کی۔ گویا کہ قرآن نے یہ مزاج دیا کہ اسی طرز پہ مومن کی زندگی ہونی چاہیے کہ مومن جب کوئی کام کرے تو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی رضا مقصود ہو، دنیا سے جزا یا بدلہ نہیں۔ اگر دنیا کی جزا ہے تو پھر تو وہ تو مل کے ہی رہے گی نا، تو وہ کیا لینا ہے ہمیں؟ تو اس بات کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا، فاطمۃ الزہرا، یعنی گھرانہ مصطفیٰ کے واقعہ کو اس کے اندر ذکر فرمایا۔ تیسری آیت جب آگے بیان کرتے ہیں تو وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، اس کو آپ سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف بھی آنا یہ بڑا کمال ہے، ہر ایک کے اندر نہیں آتا۔ جس کے اندر آ گیا خوف خدا اور اللہ کے خوف اور ڈر کے سبب اس کی آنکھیں چھلک پڑی، ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی، تو معلوم ہے، فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ سے جب مانگو تو ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور رونے والی آنکھ ایسی ہو جو اللہ کے خوف سے روئے۔ یہ شریعت چاہتی ہے کہ بندہ مومن روئے اللہ کے سامنے، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا اگر تمہیں آنکھ سے آنسو نہ نکلے، رونا نہیں آتا، یعنی آنسو نہیں نکلتا، تو رونے کی طرح منہ بناؤ۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ رونے کی طرح منہ بنانا، ایسا کہ جیسا لگ رہا ہم رو رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، دل سخت ہے، دماغ سخت ہے، ارے ہم لوگ بڑا اعلیٰ خاندان کے، اب پیسے کی ریل پیل ہے، اب کہاں رونا پیٹنا، سب خوش خرم زندگی ہے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے، دل سخت ہو گیا،
قصوہ پتھر نما ہو گیا ہے، تو نبی نے فرمایا پھر اپنی قسمت پہ رو۔ اللہ کے خوف اور ڈر سے اگر تمہاری آنکھیں نہیں روتی تو کم سے کم رونے جیسی آنکھ بناؤ، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی قسمت پہ رو کہ تمہاری آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی کیوں نہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ اللہ کے ڈر میں، خوف میں آنکھیں روئے، آنکھ سے آنسو گرے، اور نبی یہ دعا مانگتے تھے۔ تو قرآن کریم میں بیان کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یاد رکھو وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ڈر گئے، وہ ان کے دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا، پتہ نہیں مر جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا، یا تو کچھ ہو گیا تو بیٹا اٹھا کر لے جائے گا ہاسپٹل، آس پڑوس کے لوگ ہیں، بیٹی آ جائے گی، بیوی ہے، وہاں تو جب کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہوگا تو میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا میرا۔ تو اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے تمہارا دل لرزتا ہے، کانپتا ہے، اور دماغ میں یہ باتیں آتی ہے، تو یاد رکھو بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ نفس سے اپنے آپ کو روکا اور نہ دل روتا ہے، تو پھر ٹھکانہ جہنم۔ اسی لیے ہارون رشید بڑا نیک بادشاہ تھا نا، پیسوں کی ریل بیل تھی اس کے پاس، اپنی بیٹی یا نواسی کی شادی میں یاد نہیں ہے، پڑھنے کے زمانے میں تاریخ پڑھی تھی، تاریخ اسلام، تو غالباً بیٹی کی شادی میں چاندی کی سڑک بنا دی، چاندی کی سڑک۔ اب بارات کہاں سے آئے گی؟ پوری سڑک چاندی کی، اس کے اگل بغل میں پیڑ پودے جنگل چاندی کے، وہ جو جانور چل رہے ہیں جنگلوں میں وہ چاندی کے، ایسی دولت تھی۔ لیکن بڑا نیک تھا، تو عالم لوگوں کو بلاتا تھا اور بلا کر کے ان سے کہتا کہ آپ نصیحت فرمائیں۔ تو کبھی اس عالم کو بلایا، کبھی اس عالم کو بلایا، بلا کر کے اپنے پاس ان سے کچھ دین کی باتیں سنتا، اور جب وہ جانے لگتے تو تحفے تحائف نذرانے دیتے۔ بہت سارے علماء لینے سے انکار کرتے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، بہت سارے لے لیتے، تحفہ ہے بادشاہ کا۔ تو اس نے ایک دن پوچھا، بادشاہ نے، ہارون رشید نے ایک عالم سے کہ حضور ذرا یہ بتائیں کہ کیا اللہ مجھے بخش دے گا کہ نہیں؟ بڑا گھبراتا ہے دل، یہاں تو ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہ نوکر، نہ چاکر، نہ یہ فوج، نہ سپاہی، کچھ نہیں، میں اکیلا قبر میں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں بہت گھبراتا ہوں، یہ مرنا بڑا عجیب معاملہ ہے، مرنے کی زندگی سے گزرنا موت سے، تو ذرا مجھے کچھ بتائیں۔ تو اس عالم نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ، کبھی تنہائی میں کبھی آپ تنہا ہو، اکیلے، کوئی نہیں، اور کبھی آپ کی آنکھیں اللہ کے خوف اور ڈر سے چھلک پڑی، رونے لگی اللہ کے ڈر سے؟ تو ہارون رشید نے کہا ہاں بالکل، میں جب بستر پہ رات میں ہوتا ہوں اور کبھی یاد آتی مرنے کے بعد کی زندگی تو میری آنکھیں رونے لگتی، میں گھبرانے لگتا ہوں اللہ کے خوف سے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر آپ کا دل ایسا ہے کہ خوف خدا میں روتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا عطا کرے گا اور جنت سے نوازے گا۔ پتا کیا چلا کہ مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزنا چاہیے، اگر نہیں لرزتا ہے تو اپنی اپنی قسمت پہ روئے کہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا کہ آخرت کے خوف سے بے خوف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی اپنا ڈر پیدا فرمائے، خوف پیدا کرے۔ اللہ کے خوف سے جو روتا ہے، دنیا کی خوف سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، خوف خدا، دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر، چاہے وہ پیسے کا ہو، طاقت کا ہو، پاور کا ہو، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، کیا بگاڑ لے گا کوئی؟ تو جس کے دل میں خوف خدا ہے، دنیا کا خوف اللہ نکال دیتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں تو سارا خوف دنیا کا اس کے اندر، بیمار پڑ جائیں گے، کیا ہو جائے گا، میرا بیٹا بھاگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، کیا کیا نہیں، ڈر ستاتا رہتا ہے اسے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں۔ جس دل میں خوف خدا ہے، دنیا کا خوف اس دل میں جگہ نہیں پاتا، اور جس دل میں خوف خدا نہیں تو دنیا کا سارا خوف اور ڈر اس دل میں سمایا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی دنیا کے خوف سے آزاد کرے
اور اپنے خوف میں شامل فرمائے اور اس خوف کے بدلے جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ